حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں انسان کی پیدائش اور ان کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا کہ ہم نے انسان کو کیوں بنایا، آسمان کو کیوں بنایا وہ بھی بتایا، زمین کیوں بنائی گئی وہ بھی بتایا، چاند سراج ستارے کس کام کے لیے ہیں، سب اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں جو تبیانا لکل شیء ہے، ہر چیز کا بیان اس میں ملے گا، تو اسے میں اللہ نے اس کو بھی واضح کیا کہ انسان کو ہم نے فقط عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اسی کے ماتحت جنات بھی ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا۔ پتہ چلا کہ انسان جنات کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں ہے جن کا مقصد عبادت ہو، بلکہ حدیث شریف بھی واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری انسان کے لیے بنائی گئی، اور انسان آخرت کے لیے اللہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ زمین ہے، زمین سے ہم غلہ حاصل کرتے ہیں، اگر زمین نہ ہوتی تو ہم غلہ کہاں اگاتے، زمین نہ ہوتی تو باغات ہمارے کہاں آتے، زمین نہ ہوتی تو پھول پودے کہاں ہمیں ملتے اور کہاں سے حاصل ہوتے، اور زمین نہ ہوتی تو ہم کہاں چلتے، زمین نہ ہوتی تو ہم مکان کہاں بناتے، زمین نہ ہوتی تو ہم یہ جلسہ یہ پروگرام کس جگہ بیٹھ کے کرتے۔ میرے دوستو، بے شمار ایسی ضروریات ہیں جو زمین سے وابستہ ہیں، مگر ہم ہیں ہماری کوئی ضرورت نہیں زمین کو، کہ زمین ہماری محتاج ہے، اس کے بغیر زمین کا کام نہیں چل سکتا ہے، بالکل چل سکتا ہے، ہمارا کام رک جائے گا لیکن زمین کا کام نہیں رک سکتا۔ ہم محتاج ہیں زمین کے، زمین ہماری محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بنایا، ہم کو زمین کے نہیں بنایا، چونکہ زمین کی حاجت ہی نہیں ہے، حاجت ہمارے لیے تھی، اس لیے اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے ہوا ہے، ہوا کو حاجت ہماری نہیں ہے بلکہ ہم کو ہوا کی حاجت ہے۔ ہم کمرے میں بیٹھے بیٹھے گرمی میں بعض مرتبہ پریشان ہونے لگتے ہیں، اب ضرورت پڑ رہی ہوا لینے کی تو باہر نکل جاتے ہیں، پنکھا چلا دیتے ہیں، اس کے لیے اور انتظام کرتے ہیں کہ ہوا مل جائے۔ سانس لینا اور سانس نکالنا یہ سب ہماری زندگی کا ایک جز ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں رہ سکتی، اس کے لیے بھی ہم ہوا کے محتاج ہیں، اور ہوا سے بے شمار کام، ہوا سے ہماری کھیتیاں ملتی ہیں، ہواؤں سے ہمیں بہترین غذائیں ملتی ہیں، اور نہ جانے ہوا میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ہمارے بغیر ہوا کا کام چل سکتا ہے، لیکن ہمارا کام بغیر ہوا کے نہیں چل سکتا ہے۔ اللہ نے ہوا کو ہمارے لیے بنایا۔ یہی حال روشنی ہے، روشنی کو ضرورت ہم کو ہے، روشنی کے بغیر ہم بہت سے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے روشنی کا مہیا ہمارے لیے کیا، چاند بنایا، سورج بنائے، یہ سب ہمارے کام کے لیے، اور چاند سورج کا ہمارے بغیر کام چل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آسمان ہے، مختلف فرشتے ہیں کہ فرشتے کے محتاج ہم ہیں لیکن فرشتہ ہمارا محتاج نہیں۔ تو میرے دوستو بھائی ضرور سمجھنا یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اللہ نے ہم کو کیوں بنایا، اس کو واضح خود اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں کہا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ زمین عبادت نہیں کر سکتی، ہوا عبادت نہیں کر سکتی، اور آسمان عبادت نہیں کر سکتا، مختلف جانور عبادت نہیں کر سکتے۔ وہ الگ بات ہے، خاص انداز میں وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں، لیکن انسان کو مکلف بنایا ہے کہ وہ عبادت کرے۔ رکوع سجدہ زمین نہیں کرے گی، رکوع سجدہ جانور نہیں کریں گے، رکوع سجدہ آسمان نہیں کرے گا، نہ اس کا مکلف ہے۔ ہاں، ان تمام چیزوں کا مکلف انسان کو بنایا ہے، چاہے وہ عبادت ہو، اچھی عبادت کرے، اچھا معاشرہ، اچھے اخلاق اور اچھے عقائد اور حج اور زکوٰۃ، ساری چیزیں عبادت کے امور کی لائن کی چیزیں ہو، یا اخلاقیات سے یا کسی بھی جز سے اس کا مطالبہ حضرت انسان سے اللہ کریں گے۔ انسان ہی کو اس کے لیے پیدا کیا، انسان ہی سے سوال ہوگا، نہ زمین سے سوال، نہ کسی چیز سے سوال، لیکن انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی کیسی گزاری، اور زندگی کو کہاں، جوانی کو کہاں فنا کیا، کہاں سے مال کمایا، کہاں مال خرچ کیا، جانی ہوئی باتوں میں سے کس پر عمل کیا۔ یہ سارے سوالات حضرت انسان کے ہوں گے۔ انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے میرے دوستو۔ نہ یہ زمین کے لیے پیدا کیا گیا، نہ آسمان کے لیے پیدا کیا گیا، نہ جانوروں کے لیے پیدا کیا گیا، بلکہ یہ ساری کائنات، ان دنیا، بے شک ساری کی ساری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، ساری چیزیں اللہ نے فرمایا انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو ہم نے آخرت کے لیے، جنت کے لیے، اللہ کے لیے، یعنی اللہ اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب میرے دوستو، اگر یہ انسان اللہ کی عبادت کو، اس کی دعوت کو، اس کی خلافت کے کام کو چھوڑ دے تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ انسان ہی نہیں ہے جو ان عبادت کو چھوڑ کر کے بیٹھے۔ عبادت ہی کروانے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے سب کچھ اس کے لیے پیدا کیا، اور یہ جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اس کام سے چھٹی لے رہا ہے، رخصت لے رہا ہے۔ تو فرمایا یہی وہ انسان ہے جو دل رکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، جانوروں کی طرح سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جیسے جانور کو نماز کی ضرورت نہیں، اس کو روزہ کی ضرورت نہیں، تلاوت کی ضرورت نہیں، اچھے عقائد کی ضرورت نہیں، اچھے اعمال کی ضرورت نہیں، اچھے معاشرے کی ضرورت نہیں، پردے کی ضرورت نہیں، حلال روزی کھانے اور کمانے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی ایک انسان زندگی ایسے ہی گزار رہا جانوروں کی طرح۔ اولئک کالانعام، جانوروں کی طرح سوچ رکھتے ہیں کہ پیٹ بھرنا چاہیے، کپڑا پہننا چاہیے، مکان بننا چاہیے۔ میرے دوستو، اگر یہی معاملہ ہو گیا تو ہم جانور میں اور جانور اور ایک انسان میں کیا فرق رہا؟ بلکہ فرمایا اللہ رب العزت نے بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے انسان ہیں، گئے گزرے لوگ ہیں، یعنی انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے، چونکہ جانوروں کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا، انسان کو مکلف بنایا، اور اسی سے سوال ہوگا۔ اور اس کا نتیجہ کہ اولئک، کہ وہ لوگ سارے کے سارے لوگ غافلین، غفلت میں ہیں۔ اولئک هم الغافلون، کہ وہ غفلت نتیجہ ہے ان کا جانور بننا، غفلت نتیجہ ہے کہ پتھر دل بننا، غفلت کا نتیجہ ہے کہ یہ انسان بد اخلاق ہو گیا، یہ انسان اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیا، یہ انسان روزے سے، تلاوت سے اپنے آپ کو ہٹا لیا۔ یہ غفلت ہی کا نتیجہ ہے۔ عدل کو چھوڑ دیا، سچائی کو چھوڑ دیا، ایمانداری کو چھوڑ دیا، سارے اوامر الہیہ کو چھوڑ دیا، صرف غفلت نتیجہ ہے۔ پتہ چلا کہ غفلت سے نکلو، قرآن کے قریب آؤ، احادیث کے قریب آؤ، شریعت کے قریب آؤ، اہل علم علماء کرام کے قریب آؤ، تاکہ ہم کو ایک غفلت سے نکل کر کے ایک ذکر اور دھیان پر اور مقصد پر آنا چاہیے۔
اور تاریکی سے نکل کر کے روشنی میں آنا چاہیے۔ جب تک ہم روشنی میں نہیں آئیں گے ہم سانپ اور رسیوں میں امتیاز نہیں کر سکتے ہیں۔